شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں کوفہ کے بازار سے حج پر جانے کے لیے سامان خرید رہا تھا۔ ہمارا قافلہ حج پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا حج تھا۔ میں سامان خرید کر قافلے میں واپس شامل ہونے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا برقع میں لپٹی ایک عورت مردہ گدھے کے خاص عضو کاٹ کر ایک برتن میں ڈال رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہوشیار ہو گیا، یہ عورت ضرور اس مردار گوشت کو لوگوں کو بیچے گی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ عورت چل پڑی، میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک خستہ حال جھونپڑی میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازے کے سامنے موجود سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت نے گوشت کے برتن کو نیچے رکھا اور اپنی 4 بیٹیوں سے کہا کہ آج اس کو پکاؤ، آج ہم یہ گوشت کھائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ عورت لڑکیوں سے کہنے لگی اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی کہ اللہ کی بندی، اللہ واسطے اس گوشت کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی مددگار ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت ان لڑکیوں کے لیے چھوڑی تھی وہ 3 سال میں ختم ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن میں اور یہ بچیاں 4 دن سے بھوکی ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا۔ میں اپنے قافلے کے پاس پہنچا اور اپنے دوستوں سے کہا میرا حج کا ارادہ نہیں رہا۔ دوست مجھے سمجھانے لگے کہ اب ایسا نہ کرو، سب انتظامات مکمل ہیں، لیکن میں نہ مانا اور اپنا احرام اور دیگر سامان فروخت کیا اور نقد 600 درہم اور آٹے کا تھیلا لے کر عورت کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے 600 درہم آٹے کے اندر چھپا دیے اور آٹا اس عورت کی جھونپڑی کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر آ گیا۔ چھپ کر دیکھنے لگا، اس عورت نے آٹا اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی اے بندہ خدا، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے اور تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج کا قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہنے پر بہت افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ اتنی دیر میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں ان کو مبارکباد دینے لگا، لیکن وہ کہنے لگے تو بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا، اور ساتھ ہی ایک شخص قافلے میں سے آگے آیا اور ایک تھیلی مجھے پکڑا کر کہنے لگا یہ لو اپنی امانت جو تم نے طواف کرتے وقت تھما دی تھی۔ میں حیران و پریشان اپنے گھر پہنچا۔ تھیلی دیکھی تو اس پر ایک مہر لگی تھی جس پر لکھا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کیں۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں واقعی 600 اشرفیاں تھیں۔ دوستو، امام مسلم، امام احمد اور ابن حبان نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور اس کا گناہ صرف ایک لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملتا۔ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور اللہ پر خرچ کرنے سے اس کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ آپ بھی اپنے محلے اور اپنے احباب میں دیکھیے، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو شرم کے مارے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے بندوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین و دنیا کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔